الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعلماء ملته خصوصاً اہل سنته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد کروڑہا مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ مصطفی میں پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں خالق کائنات مالک ارض و سماوات آپ تمام احباب کا تشریف لانا اور بندہ ناچیز کا آپ احباب کی خدمت میں پیش ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام تعریفیں خالق و مالک کے لیے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تمام تعریفیں اس خالق کے لیے جس نے زمین و آسمان کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بنایا ہے۔ تمام تعریفیں اس رب لم یزل کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق کائنات بھی ہے۔ اللہ کی تعریف اور ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام اس کریم بارگاہ میں جس بارگاہ میں درود بھیجنے والا خود رب العالمین ہے۔
اس پاک نبی کی بارگاہ میں لاکھوں اربوں خربوں مرتبہ درود و سلام، جس ذات کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان پر درود پڑھیں اور بخشے جائیں۔ وہ کریم ذات، وہ رحیم ذات، وہ مہربان ذات جو کائنات کے اندر رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے اور ہم جیسے گناہ گاروں پر سرکار نے اپنی رحمت کی چادر عطا فرمائی۔ حمد و ثنا کے بعد آپ احباب بخوبی واقف ہیں، آج کا یہ اکٹھ، آج کا یہ اجتماع، آج کا ہمارا یہ جمع ہونا ہمارے محترم بھائی رانا محمد سلیم صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کی اس پاک بزم میں ہم سب شریک ہیں اور دعا گو ہیں کہ خالق کائنات رانا محمد سلیم صاحب کو اس صدمے پر صبر کی توفیق عطا فرمائے اور مرحومہ کے درجات کو میرا مالک بلند فرمائے۔ تو لفظ میں نے بولا ہے کہ میرا مالک صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ آج ہم نے یہی قرآن سے پتہ لگانا ہے کہ صبر کس چیز کا نام ہے، اور جو صبر کرتا ہے پھر صبر پر اسے مالک کی بارگاہ سے کوئی اجر بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ آپ آواز بلند بولیے گا سبحان اللہ۔ میں نے آپ احباب کے سامنے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ 23واں پارہ ہے، اور میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب نے قرآن کی اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک ہے مخلص ہونا اور دوسرا ہے صبر کرنا۔ سب سے پہلے رب لم یزل نے ارشاد فرمایا یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ صبر کرنے والے کو اس کا اجر، یعنی صبر کا جو اجر ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے دیا جائے گا، بغیر حساب کے اسے اجر عطا کیا جائے گا، بغیر حساب، ایدہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہوئے گا۔ کیدہ جیڑا بندہ صبر کرتا ہے، صبر کرنے پر اتنا بڑا اجر دیا جائے گا، صبر کرنے پر اتنا بڑا اجر دیا جائے گا، صبر کرنے پر اتنا بڑا صلہ دیا جائے گا۔ اچھا اگر گل میں کرا، ہو سکتا ہے کوئی بندہ اعتراض کر دے کہ جناب یہ کتنے لکھے ہے، آپ اس جنے دی گل کرنی ہے جتھے کسی نو دم مارن دی مجال ہی کوئی نہیں۔ اچھی ذرا سبحان اللہ کیا جائے۔ اے بندہ صاحب ایمان ہوئے، دل وچ عشق مصطفیٰ بھی ہوئے، آل دا بھی پیار ہوئے تے اصحاب دا بھی پیار ہوئے، تے میں جس جنے دا نام لین لگا پھر او دم نہیں ماردا، اے اجر ملدا ہے صبر دی اتے۔ کی اجر ملے گا؟ اے جڑی حدیث پاک میں تواڈے سامنے پڑھن لگا، اے دے راوی نے بہت بڑی عظیم ہستی، کون نے اس دے راوی؟ میدان صبر و استقامت دا پہاڑ۔ انشاءاللہ جدو اس پاک ہستی دا نام آنا ہے تے لطف بن جانا ہے۔ صبر و استقامت دا پہاڑ، شاہ سوار سید الاحرار، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، او امام حسین جنہ کربل دے میدان صبر دا پہاڑ بڑھ کے دسیا ہے، جے صبر کرنا ہوئے تے پھر حسین دی سیرت نو پڑھ لیا جائے۔ یا
یا غوث امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے جیڑی حدیث میں تواڈے سامنے ہن پیش کرن لگا آپ فرماندے نے کہ میں اپنے پیارے جد امجد حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک طیب طاہر زبان تو سنیا قالا سمیتو جدی رسول اللہ سبحان اللہ ذرا کہہ لو چا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت امام حسین پاک فرماندے نے امام علی مقام فرماندے نے کہ میرے پاک رسول نے فرمایا میں نے اپنے جد پاک جد رسول حضرت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کو فرماتے ہوئے سنا اے حسین رسول پاک فرما رہے ہیں اے حسین اے حسین اے حسین یہ کون پہ آندا ہے سارے بولو کون پہ فرماندے ہیں اے میرے تے تواڈے لجپال نبی فرماندن اے حسین تے جی اگر انہوں عربی چ پڑھیے نا لفظ اے جڑا ہے اے یا ہے اے کیوے یا حسین کیا کیا میرے پاک رسول فرمایا یا حسین میرے نبی فرمایا اے عربی دی حدیث میرے کول موجود لفظ اگر یا حسین دے نہ ہون تے میں مجرم تے جی ہون تے پھر من جا جی اگر یا حسین کہنا جائز ہے تے یا محمد مصطفیٰ کہنا کیویں ناجائز ہو گیا یا حسین ایک ہے فرمایا میرے رسول نے فرمایا اچھا اگے کیا کہ حضور نے نبی پاک نے فرمایا اے حسین فرائض ادا کیا کرو فرائض ادا کیا کرو اچھا اگے دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ جے اگر تسی فرائض ادا کرو گے تو پھر تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو بڑے عبادت گزار ہیں اگر آپ نے فرائض ادا کیے تو آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو عبادت گزار ہیں جو پرہیزگار ہیں جو متقی ہیں ارے جن کو طہارت بھی سلام کرتی ہے ارے جن کی چوکھٹ پر امامت بھی سلام کرتی ہے میرے رسول نے فرمایا اے حسین اگر فرائض کی ادائیگی میں کمی نہیں رکھو گے تو بڑے بڑے عبادت گزاروں میں آپ کا نام آئے گا مطلب کیا معلوم ہوا پتہ چلا اگر بندہ فرائض سر انجام دے وے تے عبادت گزاراں دے وچ بندے دا نا شامل ہو جاندا ہے نا شامل ہوندہ ہے اگلی گل سنو میرے تے تواڈے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا اے حسین قناعت اختیار کرو قاف نون الف نا عین تے قناعت اختیار کرو اے آقا جی اگر قناعت اختیار کریے تو کیا مل سی پاک نبی فرمایا پھر تم سب لوگوں میں غنی ہو جاؤ گے پھر تم سب لوگوں میں غنی ہو جاؤ گے اے نبی پاک دی حدیث ہے اے اللہ دے قرآن دی تفسیر دے اندر پاک نبی دی حدیث ہے تواڈے تے میرے لجپال نے فرمایا اے حسین جنت میں ایک درخت ہے ایس مقصد واسطے میں پچھلی ساری حدیث پڑھی ہے جنت میں ایک درخت ہے جنت میں ایک درخت ہے یہ درخت کیڑا ہے جسے شجرۃ البلاوہ کہتے ہیں شجرۃ البلاوہ کہتے ہیں یہ درخت ہے جنت کے اندر یہ درخت ہے جنت کے اندر اچھا یہ درخت ہے جنت کے اندر اور اس کا مطلب ہے شجرۃ البلاوہ کا مطلب ہے تکلیف کا درخت کیا مطلب ہے تکلیف کا
درخت یہ جنت کے اندر ہے۔ اب آئیے آگے سنیے، وہ لوگ جو تکالیف و مصائب میں مبتلا رہے دنیا کے اندر، تکالیف میں مبتلا رہے، پریشانیاں دے وچ مبتلا رہے، کدی کوئی دکھ، کدی کوئی دکھ، کدی کوئی صدمہ، کدی کوئی صدمہ، کدی کوئی پریشانی، کدی کوئی پریشانی، کدی کوئی امتحان، کدی کوئی امتحان، کبھی باپ کا چلا جانا، کبھی ماں کا چلا جانا، کبھی جوان اولاد کا چلا جانا، کبھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے تو ماں کا چلا جانا، باپ کا چلا جانا، بچہ پیدا ہوا ہے پیدا ہوتے ہی یتیم ہو جانا، یہ تمام چیزیں اس زمرے میں آتی ہیں۔ فرمایا او بندے جیڑے دنیا دے وچ کدی کسے پریشانی کدی کسے پریشانی دے اندر مبتلا رہنے، قیامت والے دن جنت دے اندر انہاں بندیاں نو اس درخت دے آ کے تھلے کھڑا کر دیتا جائے گا، جنت وچ لے آ کے انہاں بندیاں نو کھلار دیتا جائے گا۔ تے پھر ہوئے گا پتہ کی، پھر نبی پاک نے فرمایا جب انہیں کھڑا کر دیا جائے گا جنت کے اندر اس درخت میں، ایسے لوگوں کے لیے نہ ترازو کھولا جائے گا۔ اچھا آئیتے سبحان اللہ ویسے بن دی جائی بھئی، اس تو وڈا ہور انعام کی لینا بھئی، قیامت آلے دیں جے ترازو کھلے ہی نہ تو پھر گل بن نہ جائے گی۔ حضور نبی پاک نے فرمایا اے حسین، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن ترازو کو نہیں کھولا جائے گا۔ اچھا گل ہی تھا ہی نہیں مکائی، نالی حضور نے فرمایا اور نہ ان کا دفتر عمل کھولا جائے گا، نہ ان کا دفتر عمل کھولا جائے گا۔ تے مڑ ہوشی کی نہ ترازو کھولنا ہے نہ دفتر عمل کھولنا ہے، تے مڑ اگا ہوشی کی پاک نبی نے ارشاد فرمایا انہیں بغیر دفتر عمل کھولے، بغیر ترازو میں تولے انہیں جنت میں بلایا جائے گا، انہیں جنت میں بلایا جائے گا، انہیں جنت میں بلایا جائے گا اور اس درخت کے نیچے کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اس درخت میں سے موسلا دھار، یہ لفظ موجود ہے، موسلا دھار بارش رحمت کی برسائی جائے گی۔ یہ انعام ہے صرف صبر کرنے والوں کا، صرف صبر کرنے والوں کا یہ انعام ہے، انہیں یہ انعام دیا جائے گا، انہیں اس انعام سے ہمکنار کیا جائے گا کہ قیامت کے دن صبر کرنے والے کا کوئی حساب و کتاب۔ اے میں نہیں پہ آندہ، اللہ توفیق دے وے تے قرآن پڑھیے، قرآن پہ آدھا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی حساب و کتاب اس بندے دا نہیں ہونا جیڑا بندہ صبر کرے گا، صابر بندے دا حساب و کتاب نہیں ہوئے گا۔ اللہ اپنی رحمت دے صدقے انہوں بغیر حساب و کتاب دے جنت وال ٹورے گا، جنت وال ٹورے گا تے جنت دا بوہا کھول کے ان اس درخت دے تھلے لے آ کے کھڑا کیتا جائے گا جیڑا شجرۃ البلاوہ ہے، اس درخت دے ہیٹھ کھڑا کر کے او دے اتے پھر اپنی رب اپنی رحمت دی بارش کرے گا۔ یہ رب دی رحمت دا تا ایک قطرہ پائے جاوے تے وہی بڑا ہوندہ ہے، تھوڑا جا اچھا بولے آئے، رحمت دا دریا الہی وگدا ہر دم تیرا، جے ایک قطرہ، اے میاں صاحب دا ایک شعر ہے نا، میاں محمد بخش صاحب دا، میاں محمد بخش صاحب فرماندن جے ایک قطرہ بخشے مینو، ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندہ میرا، ایک قطرہ اگر مل جائے نا تو میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں مڑ میرا کام بن جاسی، مڑ ٹینشن دی ضرورت کوئی نہیں۔ جے ایک قطرے دے بدلے ٹینشن مک دی ہے تے جائیں دے اتے موسلا دھار بارش وسے، بارش وسے پھر او دا کے عالم ہوئے گا۔ تو دوستان زی وقار
آؤ قرآن دا دامن پھڑو، قرآن بڑا ساڈے واسطے برکت ہے۔ قرآن نال اگر اسی مربوطی رکھیے نا تو پھر اسی ادھر ادھر ڈول نہیں سکتے، پھر سانو پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ قرآن بندے دا کلام نہیں، رب دا کلام ہے، رب دا کلام ہے۔ اے قرآن بڑا عظیم ہے۔ وہ وکری گل ہے کہ آج تھوڑ پونجیے عظمت قرآن نو سمجھ نہیں پہ سکتے، اور قرآن پاک دی جگہ جگہ بے حرمتی پہ کردے نے، مگر یاد رکھو سانو بھی کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال سکھا گیا ہے، اور غیرت دا پہاڑ ہے ڈاکٹر علامہ اقبال۔ ڈاکٹر علامہ اقبال آج تو 70-80 سال پہلے سانو دس گئے، گر درس قرآن تم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ آج سانو وہ دن دیکھنا بھی نصیب ہویا ہے کہ جناب قرآن پاک نو پھاڑ کے تے سڑک دے اتے سٹ کے تے اتے کمینے پہ ٹردے نے۔ او قرآن جڑا عرش اولا تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دے سینے تے نازل کیتا ہے۔ دسو اگر آج عظمت قرآن نو پامال کیتا گیا تے میرے رسول پاک نو تکلیف ہو سی یا کوئی نہ ہو سی؟ اس واسطے آؤ اکھاں کھولو، بیدار ہو جاؤ۔ کدی بھی یورپ اپنے نال راضی نہیں ہو سکتا، عظمت قرآن دوتے حملہ کر کے او مسلمانہ دی عزت نو مجروح کرنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام دے غلامو، شمع رسالت دے پروانو، سانو حق دا علم ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے اور حق دے نال ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے۔ اے دنیا 2-4 روزہ زندگی ہے، اے گزر جانی ہے، کوئی اج گیا کوئی کل گیا، وارو واری اس جہان فانی تو چلیا جانا ہے۔ یاد رکھو قبر دے اندر کسے دنیا دار ساڑھے نال نہیں جے جانا۔ اپنے محبوب نال پیار کرو تے انے واہ پیار کرو حضور نال، کوئی لیمٹ نہیں، کوئی احاطہ نہیں کہ ایتھوں تک پیار کرنا ہے ایتھوں اگے پیار نہیں کرنا۔ حضور نال انج پیار کرو جویں پیار کرن دا حق ہے۔ اساں اج جناب اے دنیا دے تماشے دے وچ کھو کے رہ گئے، او فلانا کی آکھے گا، فلانا کی آکھے گا، فلانے نو چھڈ، فلانا کو جا کے تے باویں نہ آکھے۔ اے سوچ کہ اگر میں نیکی دے راہ تے نہ ٹریا تے خدا دی بارگاہ وچ کیڑا منہ لے کے جاواں گا۔ اگر آج میں اپنے آپ نو نہ بدلیا تے قیامت والے دن میں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر کیڑا منہ لے کے پیش ہوواں گا۔ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء بہت بڑا صوفی بزرگ گزرے ہے۔ آپ نا ایک دریا دے کنارے تے پہ جاون تے آپ نے ویکھیا ایک ٹھواں اے دریا دے وچ تے گوتے پہ لوے۔ آپ نے انج کر کے نہ ہاتھ او دے ہیٹھ رکھیا تے انہوں پانی دے وچوں اتا کڈیا، یا باہر آیا نا تے تلی دے اتے ڈنگ ماریا۔ آپ اتھائیں ہاتھ چھنڈ دیتا، وہ پھر گوتے لین لگ گیا، آپ نے پھر انہوں اٹھایا، انہیں پھر ڈنگ ماریا، آپ پھر سٹ دیتا، انہیں تیسری باری پھر جدو سٹیا نا وہ پھر گوتے لین لگ گیا، آپ نے پھر ٹھٹلی کی تھی، انہیں اتنا چایا، انہیں پھر ڈنگ ماریا، آپ نے پھر سٹ دیتا، آپ نے پھر جناب انہوں اٹھایا، جدو گوتے پہ لوے تے اٹھا کے آپ دریا دے وچوں باہر سٹیا۔ ایک مرید کول آیا تے ویکھیا کہ آپ ہاتھ نو او ڈنگ والی جگہ تو گٹ دینے پہ تے عرض کی تھی حضور انہیں ڈنگ ماریا ایک واری، تسا پھر بھی انہوں چاہ لیا ہے، اس دوئی واری ماریا ہے تسا پھر بھی چاہ لیا ہے، بار بار او ڈنگ ماردا رہا ہے، تسی انہوں ڈبن نہیں دیتا، آخر انہوں کٹ کے باہر سٹیا جے۔ آپ نے فرمایا او دا کام ہے، او اس کیتا ہے تے تارنا ساڈا کام ہے، اے اساں کیتا ہے، اے تو ایک اور بھی مسئلہ نکلدا ہے۔ وہ آپ نے فرمایا او دا کام ہے تکلیف دینا، انہیں تکلیف دیتی ہے، ساڈا کام ہے تکلیف ہٹانا، اسا انہوں ڈبن نہیں دیتا۔ اگر او برا ہے او دی بریائی ویکھ کے اسی اپنی نیکی چھوڑ دئیے۔ تھوڑا جا بولے آجے اچھا۔ ایک اور بھی گل میرے ذہن چاہ رہی ہے سناواں۔ امام زین العابدین پاک آپ تشریف فرمانے، آپ تشریف فرمانے تے آپ دے عقیدت مند آ گئے تے آپ نے ویکھیا تے بڑی تیاری شیاری دے وچ نے فرمایا بھی بیلیو مریدو اج کدے دا جاون دا ارادہ ہے؟ حضور دل پیا کردا ہے عمرہ کرن جاؤں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تانوں اجازت ہے کرو عمرہ۔ چلے گئے، 2 گھنٹیاں تو بعد نہ بندے سارے ہی واپس پلٹ آئے۔ جدو واپس آئے تے آپ نے ویکھیا تے فرمایا بھائیو خیر ہے تسا مڑ واپس آ گئے ہو؟ انہاں کیا حضور او فلانی جگہ تے نہ ایک بندہ پہ آئے،
سارے کپڑے غلاظت نال بھرے ہوئے، برا حال ہے، کوئی حال نہیں، بڑی پریشانی دے وچ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا انج کرو، تو نا اے میرا جوڑا اٹھا۔ امام زین العابدین پاک نے اپنا جوڑا دیتا، دوے نو آکھیا تو پانی دا انتظام کر، تیسرے نو آکھیا تو کھانے دا انتظام کر، 4-5 بندیاں دے ذمے ڈیوٹی لگ گئی۔ امام پاک فرمان لگے چلو مینوں نال لے کے چلو، توجہ کریا جے ذرا، میرے امام نے فرمایا چلو مینوں نال لے کے چلو۔ میرے امام نال پہ چلدیاں جگہ آ گئی، جدو ویکھیا نا تے اے امام عالی مقام دے شہزادے نے انج کر کے اپنی باواں نوں نا اے کنجنا شروع کر دیتا، اے بازو بھی کنجیا، اے بازو بھی کنجیا۔ حضور کے پہ کر دیو؟ فرمایا میں انہوں غسل دیاں گا، میں اس نوں غسل دیاں گا۔ او جس ویلے غسل دی نا سنیا نا، اس بندے نے چیخ مار کے رو پیا، حال دھاڑ کر کے رو پیا، زارو قطار رو پیا۔ آپ نالے آپ نو آکھن لگا حضور مینوں لگدا تسا مینوں سنجاتا کوئی نہیں، تسی مینوں پہچانیا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں پہچان لیا ہے حضور، جدن تسا مینوں پہچان لیا ہے تے پھر اے عمل کیوں پہ کر دیو، اے کم کیوں پہ کر دیو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں جاننا تو میرے بابے حسین دا قاتل ہے، میں جاننا تو میرے بابے حسین دا قاتل ہے، تو وہ کمینہ ہے جس نے میرے بابے حسین دے نرم و نازک گلے تے خنجر چلایا ہاں، پر ادھر اسا تواڈے مہمانہ سے او کم تواڈا ہاں، اے کم ساڈا ہے، اے تے نسلاں دی پہچان ہوندی ہے، او تسا جڑا عمل کیتا ہاں تواڈے خاندان دی پہچان ہے، جڑا کم اسا کیتا ہے اے حسین دے خاندان دی پہچان ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لجپال حسین دے نال پیار فرمان والے ہو، جے برا برائی نہیں چھڑدا تے نیک نیکی کیوں چھڑدا ہے؟ آؤ دوستان ذی وقار، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے رخ کو مسجدوں کی طرف کریں۔ آج مسجداں نو ساڈا ہاتھ ڈھلا ہے، اذان ہو جائے اسی آنے کوئی نہیں ہلے بڑی زندگی پئی ہے پڑھ لئی سائیں، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اسی آنے کوئی گل نہیں یار اس سال بیمار ہیں اگلے سال رکھ لئی سائیں، تو تے اگلے سال دی آس لا کے بیٹھا ہے، کی پتا تینوں اے ایک سا آیا ہے دعا آونا ہی کہ نہیں آنا؟ اچانک موت آ جاندی ہے، چنگا بھلا بندہ بیٹھا ہوندہ ہے، 2 منٹ تو بعد جناب پتہ لگتا ہے بھی جناب بندہ فوت ہو گیا۔ کئی تواڈی نگاہ دے وچ اے مشاہدہ ہوئے گا، کئی لوگ اس طرح دے گزرے نے، 2 منٹ پہلے مل دیں 3 منٹ تو بعد جناب فون آ جاندہ ہے فلانا بندہ فوت ہو گیا۔ ایک مثال دے کے سمجھا دینا، چودھری بشیر صاحب ڈوگر جس دن فوت ہوئے نا، اے مسجد والا باہر والا مین دروازہ جڑا ہے دکان دے نال جڑا ایتھے تقریباً زیادہ تو زیادہ کوئی 5-6 منٹ پہلے مینوں ایتھے ملن، 6 منٹ تو بعد جناب پتہ لگا بھی چودھری صاحب فوت ہو گئے۔ اے بھی بڑا لمبا، 6 منٹ بھی بڑے لمبے نے، ایک سا آیا ہے دعا آونا ہے یا نہیں آنا ہے میرے مالک نو پتہ ہے، کیڑے پاسے ٹر پئے ہو، آؤ اپنے رخ نو بدلو، اپنے آپ نو چینج کرو، واپس لے آؤ اس جگہ تے جس مقصد واسطے سی دنیا تے آئے ہیں۔ ساڈا مقصد ساڈی دنیا تے تخلیق، ساڈا دنیا تے آنا یہ دنیا دی عیش و عشرت واسطے نہیں، سانو رب اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ باقی رہ گیا رزق دا معاملہ تے رب فرماندا ہے تہاڈا رازق میں ہاں، تہاڈا رازق میں ہاں۔ ایک میں ہن گل کرن لگا تے اینو ذرا دھیان نال سنیا ہے، جے رزق ہوندا بندیاں دے ہاتھ وچ تے جیڑی کار اپنے نال ہے ہن ہوئی کھڑوتی ہے،
آپا اے شامی 2-4 لقمے کھا کے سویے اے صبح اٹھ کے پھر ناشتہ کر لئیے تے دوپہری پھر کھا لئیے اے انہاں دے واسے چوندا تے جتنا کہ انہاں نے اے کام تایا ہویا ہے غریب بیچارے نو تاں روٹی بھی کوئی نہ لبنی انہاں آکھنا تو تے غریب ہے ویسے ہی انہوں تانے مار مار کے انہوں نے مار دینا رب فرماندا ہے تہاڈا رازق میں ہاں اے تہاڈے رازق نہیں چھوڑو انہاں دے بوے آؤ محمد عربی دے بوے تے آ جاؤ رب دینی دولت بھی دے گا دنیاوی دولت بھی عطا فرمائے گا اس واسطے دوستان ذی وقار حالے اے جناب پہلی تے حالے پٹرول مہنگا ہونا ہے تے حال چال ہونے مچی پئی ہے حالے تے میرے خیال ہے 29 تاریخ ہے تے جناب ہونے توتے اڈے کھڑوتنے کون لئی سی 310 روپے لیٹر آؤ ہون بھی ٹائم جے واپس پلٹ آؤ آ جاؤ واپس اپنے رب دی طرف صرف اگر چاندے ہو کامیابی تے او رب دے دربار دے وچ لبنی جے اے پاک گھر کائنات اس تو وڈا پاک گھر کوئی نہیں اس تو عظیم گھر کائنات کوئی نہیں سوائے رسول پاک دے روضے اور مسجد نبوی تو سب تو زیادہ عظیم جگہ ہے رب دا گھر ایتھے آ کے اپنے مالک دی بارگاہ چ اپنے سچے دل نال توبہ کر اپنے گناہاں دی معافی مانگ مڑ ویکھ رب تیرے واسطے کیویں رحمت دے دروازے کھولدا اللہ رب العالمین نے فرمایا میں صبر کرن والےاں نو اجر جڑا دینا نا بغیر حساب دینا کوئی حساب و کتاب نہیں تو دوستان ذی وقار اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ